گئی. اب ذرا چلتے ہیں آپ کو لے کر آسٹریلیا، جہاں پر پاکستان کا دوسرا ٹیسٹ میچ جاری ہے میلبرن میں، اور بیٹنگ پاکستان کی جاری ہے. امام الحقیق عبداللہ شفیق جو ہے انہوں نے اننگ کا آغاز کیا ہے. اس سے پہلے کل آسٹریلیا نے جب کھیلا تھا تو انہوں نے 318 رنز بنا کر ٹیم آؤٹ ہو گئی تھی. تو امام الحق جو ہیں وہ آؤٹ ہو چکے تھے، شروع میں ہی آؤٹ ہو گئے تھے، اور اس کے بعد ابھی شان مسعود اور عبداللہ شفیق ایک پازیٹیو انٹینٹ کے ساتھ کھیلے ہیں. بلکہ جب میں آیا تھا نا میچ دیکھتے دیکھتے صدف اس وقت امام صاحب آؤٹ ہو چکے تھے، اور اس وقت جو ہے وہ شان مسعود اور یہ کھیل رہے تھے. تو میں وہی دیکھ رہا تھا کہ ہمیں تھوڑا سا اچھا اسٹارٹ چاہیے تھا، ہونا چاہیے تھا. یہ دیکھیں جی، یہ امام صاحب کی وکٹ 2 سلپس لی ہوئی تھی ہمارے بھائی پہ، کیونکہ ہمارے بھائی کو رن کرنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا اور کافی سلو تھوڑا سا وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. اس وقت اگر ہم بات کریں تو 108 پاکستان کا اسکور ہے، محض 1 وکٹ کے نقصان پر. عبداللہ شفیق کی نصف سینچری مکمل ہو چکی ہے، اور ساتھ میں شان مسعود جو کہ کیپٹن ہے، ہی از دیئر ود دا پازیٹیو انٹینٹ. ان کی پازیٹیو انٹینٹ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں لیکن 74 سے 75 کے اسٹرائک ریٹ سے وہ اس وقت بیٹنگ کر رہے ہیں. اور نیتھن لائن کو ابھی درمیان میں آپ وہ شو کر رہی تھی تو ساتھ ساتھ میں جھلکیاں تھوڑی سی آہستہ آہستہ جا کے میں میچ پہ بھی نظر ڈال رہا تھا. تو نیتھن لائن کو ایک جن کی 500 وکٹیں ہو چکی، ان کو ایک چھکا بھی مارا، ایک چوکا بھی مارا، اور بڑی پازیٹیو اور اچھی انٹینٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. جی عبداللہ شفیق آئے ہوپ اس سے زیادہ رن ہو گئے ہوں گے اب ان کے، اور شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں. امام نے 10 رن بنائے 44 گیندوں پہ. تو بات کر لیتے ہیں، شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں. شاہد صاحب تھینک یو سو، گڈ مارننگ ٹو یو. اب دوسرے دن کا میچ جاری ہے، اور جیسے کہ امام الحق آؤٹ ہو گئے ہیں، ایک پاکستان کی وکٹ گری ہے. سو فی الحال آپ کو یہ آغاز کیسا لگ رہا ہے سوائے امام الحق کی بیٹنگ کے؟ شاہد صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سر نہیں آ رہی. اچھا میں ایک بات بتاؤں، وہ ہو سکتا ہے کہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہی ہو امام الحق کا آؤٹ ہونا. تو شاہد ہاشمی صاحب کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ بالکل مجھے آ رہی ہے آواز. آپ کو آ رہی ہے آواز؟ بھائی سن سکتے ہیں. ایک تو 187 رن پر 3 وکٹیں گرنا، اور اس کے بعد 318 رن تک پہنچنا، اس پہ میں آپ کا کامنٹ چاہوں گا سب سے پہلے کہ کیا ہے. اور دوسرا میں اپنا ایک تبصرہ شامل کر رہا تھا کہ امام الحق کی وکٹ مجھے لگتا ہے بلیسنگ ان ڈسگائز ثابت ہوئی پاکستان کے لیے. آج ٹور کا بہترین دن لگ رہا ہے پاکستان ٹیم کے لیے. 131 رنز پر 7 وکٹیں آج پاکستان نے آسٹریلیا کے لیے. بہت ہی اچھی بالنگ کی، اس سے بھی بہتر ہو سکتا تھا، لیکن بہرحال 318 رنز بہت ہی اچھے ٹوٹل پہ آؤٹ کر لیا. اور اس کے بعد پھر جس طرح آپ کہہ رہے تھے پازیٹیو انٹینٹ کے ساتھ شان نے اور 3 کیچ بھی جو گرے ہیں ڈراپ ہوئے شاہد صاحب، اس سے بھی تو فرق پڑ سکتا تھا. کیا ہوا؟ 3 کیچ بھی تو ڈراپ ہوئے کل. ٹھیک ہے، آپ کیچ تو پاکستان کی ٹیم کی ایک خاصیت ہے کہ کیچز گرا رہی ہے، لیکن آج اچھی کیچنگ بھی کی، اچھی بالنگ بھی کی، اور اب اچھی بیٹنگ بھی کر رہے ہیں. تو یہ ٹور پر بہترین دن ثابت ہوا. شان جس طرح بیٹنگ کر رہے ہیں پازیٹیو انٹینٹ کے ساتھ. عبداللہ شفیق کو آج ایک چانس ملا 21 رنز پر، جب وارنر نے ان کا مشکل کیچ تھا وہ چھوڑا تھا، اور امام اپنے انداز سے بیٹنگ کرتے ہوئے آؤٹ ہوئے ہیں. لیکن انہوں نے جس طرح 62 رنز بنائے تھے پچھلے میچ میں، وہ پوری سیریز کے لیے ان کے لگتا ہے کافی ہو گئے کہ بس اب انہوں نے 62 رنز بنا لیے. اچھا میں ایک چیز کہہ رہا تھا کہ ایک تو چلیں ٹھیک ہے کہ وہ ہو گیا، دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ ان کے سٹرائک ریٹ، اچھا نارملی ٹیسٹ میچز میں کلاسیکل اننگز ہوں تو اس کے اندر سٹرائک ریٹ میٹر نہیں کرتا. میں جس طرح سے ان کے سٹیٹس دیکھ رہا تھا 40 کے سٹرائک ریٹ سے آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیون اسمتھ، لبوشین اور عثمان خواجہ نے بھی رن سکور کیے. ایون یہ کہ وارنر نے بھی جو رنز بنائے تھے اس کے اندر وہ 45 کے سٹرائک ریٹ سے تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنے ولنریبل نہیں ہوتے. اب یہ اپنے لو سکورنگ کی وجہ سے اتنے ولنریبل تھے کہ انہوں نے نیتھن لائن پہ ان کے خلاف 2 سلپس لی ہوئی تھیں کہ انہیں پتا ہے کہ بندے نے سکور کرنا ہی ہے. ایک تو اس چیز پہ تھوڑا سا آپ کا میں کامنٹ چاہوں گا. اسی طرح ہوتا ہے کہ جب آپ پریشر بالر کے اوپر نہیں ڈالتے تو وہ آپ کے اوپر پریشر ڈالتا ہے، اور نہ صرف آپ کے اوپر ڈالتا ہے بلکہ آپ کے جو ساتھی بیٹسمین ہوتا ہے اس کے اوپر بھی پریشر ڈالتا ہے. جب آپ اسکور نہیں کر رہے ہوتے، آپ اسٹرائک روٹیٹ نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر بالر آپ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. اور یہی امام الحق کے ساتھ ہو رہا ہے. انہیں اپنا انداز چینج کرنا پڑے گا، ورنہ 2-3 پاکستان کے اور اچھے اوپنر ہیں، محمد حریرہ ہیں، صاحبزادہ فرحان ہیں، اس ٹور پر سائم ایوب ہیں، ان کو چانس دینا چاہیے. اس لیے کہ اگر امام اس طرح کھیلتے رہے تو پھر وہ پاکستان کے لیے. شاید صاحب ایک اور چیز بھی ہے، یہ 318 رنز جو بنے ہیں اس میں جو 52 ایکسٹراز ہیں، ان پہ آپ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ یہ کیا وائڈ جو ہے، اس میں جو وائڈ ہے وہ سب سے زیادہ تنگ کر رہے ہیں، اور تھوڑے 22 تنگ کر رہے ہیں، 20 کے قریب 22 ہیں اور 15 کے قریب وائڈ ہیں. یہ زیادہ تنگ کر رہے ہیں. لیگ بائی تو آپ ظاہر ہے وہ تو چلیں، وہ تو رن ہی کاؤنٹ کر لینا، لیکن 20 22 اور 15 وائڈز اور 2 نو بال ہیں، بہت زیادہ ہے. اسپیشلی وائڈ بہت زیادہ ہے، اور وہ عامر جمال سے ہوئی جن پہ 2 دفعہ چوکے بھی گئے. اس سے بالرز کو ضرور دیکھنا پڑے گا کہ اتنے زیادہ ایکسٹرا سے
آسٹریلیا کو بہت فائدہ ہو گیا اور پاکستان کو نقصان ہو گیا. ٹھیک ہے شاہد صاحب، ویسے آج کے جو میچ جس طرح سے جاری ہے، اب پاکستان ٹیم سے کوئی امید رکھی جا سکتی ہے؟ کیونکہ بابر اعظم پہ بھی تنقید ہو رہی ہے پچھلے ان کی پرفارمنس دیکھتے ہوئے کہ بھائی اب تو وہ کیپٹن بھی نہیں ہے، کہا جا رہا تھا بڑا پریشر ہوتا ہے کیپٹن پہ، تو وہ اس طرح اسکور نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں پچ اب بہت بہتر ہو گئی ہے، پاکستان کو ایک ہی باری لینی ہے اور اس پہ کم از کم 200 سے 250 رنز اوپر بنائے. 500 بنائے جی، 500 سے اوپر بنائے. اگر پاکستان نے اوپر رن نہیں بنائے تو آخر میں کھیلنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کے پاس اسپنر ہے اور وہ بہت ہی اچھا اسپنر ہے، وہ مشکل ڈالے گا. تو ایک ہی اننگ کھیلنے کا سوچیں اور اسی اننگ میں لمبی ایک لیڈ لے لیں پاکستان. چلیں جی، زبردست. شاہد ہاشمی صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. کیا بات ہے جی. اور مجھے تو یہ سوچ کے بڑی تھوڑی سی مجھے وہ جیلسی ہو رہی، ہماری ٹیم وہاں پہ سیلیبریشن کرے گی جی نیو ایئر کی، ہم یہاں بیٹھ آپ بھی چلی جائیں سپورٹ کرنے کے لیے. کس نے روکا ہے آپ کو؟ چھٹی ملے گی تو